دی میرے گھر تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لو تسی بڑی محبت والے ہو اتنی دیر تک بیٹھے ہو تے محبت نال بیٹھے ہو تسی میرے نال بھی مل کے حدیث دا جملہ نہیں پڑھیا میرا دل ٹوٹیا ہے لیکن ہن نہیں ٹوٹنا چاہیے میں رب دی توحید دا نعرہ لاواں گا جنہ مینوں رب نے زور دیتا ہے میں وہ سارا لا دینا ہے تے جنہ تانوں رب نے دیتا ہے تسی بھی وہ سارا لانا ہے. ایک نعرہ رب دی توحید دا ہوئے گا اور ایک ختم نبوت دا ہوئے گا تے جے تسی ہجے بھی نہیں بولے تے پھر پتہ نہیں تسی کدوں بولنا ہے. جڑے بولتے نے اور جناب جڑے کم کردے نے اور جڑے جناب سٹرگل کردے نے او دیکھ لو کتھے کتھے کھوج لاندے پے نے او ختم نبوت دے عقیدے تے کیویں کیویں اپنیاں ضرباں لگاندے پے نے. اسی کدوں تک ٹھنڈیاں رہنا ہے اسی کدوں تک چپ رہنا ہے چپ نہیں رہنا ذرا محبت نال جواب دینا ہے. نعرہ آواز جانی چاہیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ذرا اٹھ کے پتہ لگے ختم نبوت دے دیوانے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کٹ کے ذرا تاجدار ختم نبوت. عظمت ابوبکر صدیق عظمت عمر فاروق عظمت عثمان غنی عظمت حیدر کرار صحابوں کی عظمت پر حرمت رسول پر حرمت رسول پر مرکزی جمہوریت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فار پاکستان قاری بنیامین احمد صاحب. حضرات زبردست پروگرام جاری اب آپ سے مخاطب ہوں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے قافلہ سالار جگہ جگہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے نداکار گلی گلی کریا کریا بستی بستی عظمت صحابہ کے لیے قانون سازی کے صداکار ندائے حجاز کے ترجمان امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب حضرت علامہ مولانا عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ تعالی آج کی اس کانفرنس کے وہ صدر اجلاس اور صدر کانفرنس بھی تھے. صدارتی خطاب کے لیے زحمت دوں گا حضرت مولانا عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے قلوب و اذہان میں شمع توحید شمع رسالت عقیدہ ختم نبوت کی شمع کی لو کو مزید بڑھائیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. امیر پنجاب مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرضی یا تہاڈی ساڈی واری آئے پتیلا کھڑ کے جواب بھی نہ دے سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فخر سادات، میری جماعت کے عظیم ترجمان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سرپرست اعلیٰ مناظر اسلام برادر عزیز مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء، قائدین، عبائدین، مہمانان گرامی اور علاقہ راولپنڈی ڈویژن سے تشریف لائے ہوئے باشعور اور غیور مسلمانوں، ختم نبوت کے محافظوں، اصحاب رسول کے پروانوں، ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ احباب حب رسول سے سرشار ہو کر دیر تک تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں ڈویژن کے تمام عمراء، ناظرین، ذمہ داران اور پھر آپ احباب کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم جناب، آج اٹک کی خوبصورت سرزمین پر ختم نبوت کانفرنس جاری ہے۔ یہ جناب ریلوے گراؤنڈ میں اور ایک جمع غفیر یہاں پہ موجود ہے جو اس سرزمین کو مزید خوبصورت کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، ہر طرف حد نظر تک خوبصورت خوبصورت لوگ نظر آ رہے ہیں، اور رستوں کو دونوں سائیڈوں سے چراغاں کیے ہوئے، لائٹس لگے ہوئے اور خوبصورت سا ڈسپلن مینٹین کیے ہوئے ایک خوبصورت سا پروگرام جاری ہے۔ تھوڑی دیر توجہ فرمائیں، حدت اللہ بند کرے، پیغام آپ کے بعد خلاصہ تعلق کرنا چاہوں گا۔ بلا شبہ آپ نے نماز مغرب سے پہلے سے لے کے اب تک ختم نبوت کے حوالے سے جاندار شاندار خطابات علماء کرام کے سماعت فرمائی۔ حضرات جی وقار، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب اس طرح کیوں باہر نکلی ہے؟ آپ کو گھر گھر جا کر ہم نے کیوں اٹھایا ہے؟ آپ کے دلوں کے دروازوں پہ ہم نے کیوں دستک دی ہے؟ ہم نے گھر گھر جا کے کیوں کہا قافلے روانہ کرو، حب رسول میں سے سرشار ہو کر، اصحاب رسول کے وفادار ہو کر نکلو باہر؟ آپ نے بھی کمال کر دی، آواز پہ لبیک کہنے کی اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ ہم کیوں نکلے؟ حضرات، میرا ایمان اور یقین ہم سارے چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، بیدار نہ ہوں، میرا اللہ پھر بھی اپنے محبوب کی ختم نبوت کی حفاظت کر لے، اصحاب رسول کی ناموس کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ مگر یہ تو اعزاز اللہ ہمارے مقدر میں کر دے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے
برادر عزیز سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ کی سرپرستی میں، ان کی مسل کی تڑپ میں، جماعتی وابستگی میں، حب رسول اور صحاب رسول کی وفاداری میں جس جذبے جوش سے بحرم نکلے، ایک مدعا ہے یہ دیش یہ فتن ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا، قومین کا رب گواہ یہ نعرہ نہ ہوتا لوگ اتنی قربانیاں نہ دیتے۔ ادھر جاؤں گا، وقت زیادہ ہو گیا، مثال دیتا کس طرح لوگوں نے قربانیاں دی۔ صرف ایک مثال، کہ ایک مہاجرین کا قافلہ دریائے بیاس کے کنارے سے آ رہا، وہاں پر پہلے کچھ غنڈوں نے، بدماشوں نے، سکھوں نے، ہندوؤں نے ایک قافلے کو دیکھ لیا ہوا لاشیں پڑے ہیں اور پرندے اور درندے اور لاشوں کو نوچ رہے ہیں۔ انسان ہوا کر پیالہ اور ضامن کو نہیں ہے۔ یہ قافلہ سارا رونے لگ گیا، آنکھیں پرنم ہوئی، دریا سے باہر نکلنے لگے تو وہاں بھی میتیں پڑی اور ایک بی بی زندہ ہے اور اس کے کہنے کی آواز آ رہی۔ یہ قافلے میں ایک ڈاکٹر بھی ہے، یہ ساتھیوں سمیت اس کے پاس گیا۔ ہاں جی، یہ ہے جناب اٹک کی غیور عوام کی خوبصورت سرزمین، جہاں پہ اکثر اس قسم کے خوبصورت پروگرام منعقد ہوا کرتے ہیں، جو مجبور کر دیتے ہیں کہ رات کے 10 بجے ہوں، 11 ہوں یا 12 ہوں، اس پہ فرق نہیں پڑتا، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو مجبور کیا انہوں نے یہاں پہ پہنچوں، بس کمزوری یہ ہے کہ بتایا نہیں جاتا۔ حضرات وقار، میرے آقا کی گردنوں کا خون اس مٹی میں شامل ہے۔ کیا ضرورت پڑی ہمیں اٹھنے کی اور آپ کے پاس آنے کی؟ یہ دیش ہم نے بنایا، یہ وطن ہم نے بنایا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا، میرے آقا کا خون اس میں شامل ہے۔ یہ پاکستان جو بڑے ہیں، بڑے تیریاں لاشاں تھے، ان کی قیمت کرنی تاری اور نظر رکھی بدماشا، نہ دل لگامی لوٹا دینا مست ہومی نہ راشا دے، نہ رات گزاری سن میں بچ نہ دل لگامی راشا دے۔ اٹھ پہرے دارا صدیاں تو آزاد ہوئے، یہ خادم دی گل منی نہ پھر آج یا کل برباد ہوئے۔ ہم اٹھے ہیں قومین کا رب گواہ، ہمارے پاس میں ہو سینے چیر کر دلوں کو ہلا کے تھے، اپنے آقا کا کلمہ طیبہ کے نام پہ دیا گیا دیش، اس دیش میں حضور کی حرمت اور ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ حضرات بس میں ہو، ہم چیختے ہوئے نکلے، چلاتے ہوئے آئے، لوگوں کلمہ طیبہ کے نام پہ دیے گئے دیش میں اصحاب رسول کی ناموس پہ حملے برداشت ہے۔ اب بولنا نا، حملے برداشت ہے، حملے برداشت ہے نہیں کر سکتے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں پھر ذرا آخر کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ اور سوچ ہے چند محمد چود نویدہ، صحابہ سارے تارے میں، صدیق عمر عثمان علی سرم محمد پیارے، جینا مومن ہو کے آقا دی محمد وقت گزارے، اس سب خدا میں پیارے نے جنت میں مارے۔ جناب یہ ختم نبوت کانفرنس اس وقت اٹک کی خوبصورت سرزمین پہ ریلوے گراؤنڈ اٹک میں اس وقت موجود ہے۔ پروگرام جاری و ساری ہے، اور میں حیران ہوں کہ اس میں اتنے ڈسپلن سے لوگ، اور یہ ہزاروں کا کراؤڈ ہے۔ جو میں ادھر سے سٹارٹ ہوں اور بالکل سرے تک گیا ہوں اسٹیج تک، تو مجھے کافی ٹائم لگا اس میں۔ یہاں کے کوئی مہمان
کا تقریر جاری ہے، لیکن چونکہ ان کے بولنے میں آپ کو پتہ نہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو تھوڑی سی دیش کی تفصیل بتاؤں۔ اٹک کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پہ دین کے لیے خوبصورت خوبصورت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور خوبصورت پروگرام جاری ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ دین ہمارا ہے، اور اسے کامیاب کرنے کے لیے اور اس کو جاودار رکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لیکن یہ ہمارا ایک امتحان ہے کہ ہم کو راتوں کو اٹھائے اور اس پہ بات کروائے۔ اللہ ہماری یہ تھوڑی سی جدوجہد قبول فرمائے۔ اجازت چاہوں گا۔ تھینک یو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔